बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अदालतों में इमरान खान को घसीटना और इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ़ किस्म की पिटिशनें दायर करना, ये एक बिल्कुल रेगुलर सिलसिला बन चुका है हुकूमत या उसके नीचे काम करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह का। वो कोई ना कोई ऐसा मामला करते रहते हैं जिससे दो फ़ायदे वो लेना चाहते हैं। एक तो ये कि इमरान खान इस वक्त लॉन्ग मार्च में मसरूफ़ है, ये बड़ा ज़रूरी है कि उसको किसी न किसी तरह उलझाए रखा जाए। दूसरी तरफ अगर वो इन चीज़ों की बुनियाद पे उसको कोई सज़ा हो जाती है तो हुकूमत उससे ख़ासा इत्मीनान हासिल करेगी कि इमरान खान की नाअहली परमानेंट हो गई। आपको याद होगा कि तोशाखाना के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान को नाअहल करवाया गया। ये एक क्वेश्चनेबल सज़ा थी। नाअहल मेरा ख्याल है किया नहीं जा सकता था, लेकिन बहसूरत हक बनता था PTI का। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत अपने काम पे लगी हुई। अब इन्होंने एक वकील को खड़ा किया सामने जो लाहौर हाई कोर्ट गया, और उसने लाहौर हाई कोर्ट में एक दावा दायर किया है जिसमें उसने कहा है कि PTI के चेयरमैन को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए इस वजह से कि तोशाखाना केस में उसको इलेक्शन कमीशन ने उसको नाअहल कर दिया था। लिहाजा उनका ख्याल ये है कि ये इसको नाअहल किए हुए आदमी को चेयरमैन नहीं होना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ जब नाअहल हुए तो उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। अब ये जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब, ये ऑनरेबल जस्टिस, ये सुनेंगे केस, और आप देखिए कि जब ऐसी एप्लीकेशन आती है और इमरान खान के ख़िलाफ़ हो तो कितनी जल्दी उसकी हेयरिंग शुरू हो जाती है। ये मेरा ख्याल है एप्लीकेशन आज दी है, ये एक दिन पहले दी है, और कल से यानी जुमेरात से इसकी हेयरिंग भी शुरू हो रही है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जो डिस्क्वालिफिकेशन वो 21 तारीख की हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील है, उसका अभी तक फ़ैसला आया नहीं, जबकि ये अगले स्टेप की तरफ ले जा रहे। सो जैसे ही कल हेयरिंग होगी, इमरान खान को नोटिस जाएगा, फिर इस पर भी कोई ना कोई ले दे और वो किस्सा चलेगा। नतीजा ये कि जिस एक तरफ साथ साथ लॉन्ग मार्च चल रही है, उसमें तकरीरें कर रहे हैं, उसकी अपनी एक थकन, एग्जॉस्शन, और उसके साथ ये मुकदमात हैं जिनका सामना करना होगा, और वो हुकूमत की पूरी यानी एक नाजायज़ हुकूमत, और फिर उसकी इंतहाई काबिल मज़म्मत कोशिश कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के इस लीडर को, जो कि आज आवाम की मुकम्मल हमायत के साथ खड़ा है, उसको मैदान सियासत से बाहर किया जाए, ताकि ये मुल्क हमेशा के लिए उन्हीं करप्ट लोगों के हाथों में रहे जो ख़ुद और अपने ख़ानदानों को इस मुल्क के वसाइल के ऊपर पालते रहे। ये मोहतरम एडवोकेट मोहम्मद आफाक हैं, जिन्होंने जो आलाकार बने हैं किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का, उन्होंने ये काम किया है। अगर उन्होंने ख़ुद किया तब भी मैं समझता हूँ कि उन्हीं की मदद के लिए किया है, ये हुकूमत की मदद के लिए ही। लिहाजा ये नोटिस चले गए और कल से उसकी हेयरिंग शुरू हो सकती है। और इस तरह अगर ये हाई कोर्ट फ़ैसला दे देता है तो लाजमन इमरान खान आगे अपील में जाएंगे। अपील में जाने का मतलब ये है कि मज़ीद वक्त ज़ाया और आप एक और स्टेप में अदालतों में फंस जाएंगे, जबकि पहले ही अदालतों में आपके काफ़ी सारे केसेस हैं। फिर एक और जो केस है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में भी, इलेक्शन कमीशन ने जो अपना वर्डिक्ट रखा हुआ था, इन्होंने PTI ने कराची के बारे में, कराची में NA 237 का जो इलेक्शन था, हम सब ने देखा कि वहाँ पे PTI के लोगों को मारा, और एक MPA तो उनका हस्पताल में दाखिल हुआ, सम बलोच या कोई नाम था, और मार के इनको हटा के फिर दबा के धांधली की और NA 237 का इलेक्शन जो जीत लिया। PTI ने उसके ख़िलाफ़ अपनी एप्लीकेशन दी, पिटीशन दायर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में,
اب الیکشن کمیشن کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ انتہائی ڈھٹائی سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ان پہ اعتماد نہیں کرتی، لیکن مجبوری کے تحت کہ جب بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ادارہ ہے ہی نہیں تو ان کو اسی ادارے کے پاس جانا پڑتا ہے اپنی پٹیشنز لے کے، جہاں ان کو انصاف کی توقع بہت زیادہ نہیں ہے۔ انصاف کے تقاضے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی ملزم کا منصف کے اوپر اعتماد نہ ہو تو یہ انتہائی عام ہے کہ منصف خود ہٹ جائے، تاکہ دینے والی سزا بے شک جائز سزا ہو، درست سزا ہو، ملزم یا اس کے ساتھیوں کو یہ شک نہ رہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ لہذا یہاں صورتحال الٹی ہے کہ منصف بیٹھے ہیں وہی، اور جن پہ الزام ہے وہ بیچارے رو دھو رہتے ہیں۔ بصورت یعنی 237 کے بارے میں ہیئرنگز وغیرہ ہو گئیں اور ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ عمران خان چونکہ لانگ مارچ میں مصروف ہیں اور وہ خود پیش نہیں ہوئے، تو اس پہ بھی کوئی بہت خوشی کا اظہار نہیں کیا الیکشن کمیشن میں، اس پہ بھی کچھ تھوڑی مایوسی کا اظہار ہوا اور کہا گیا کہ جی عمران خان کبھی خود پیش بھی ہوں گے، تو ان کے وکیل نے کہا کہ جی وہ مصروف ہیں، بہرحال ان سے کسی نہ کسی وقت آئیں گے ضرور۔ سو یہ ہے۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے ایک اور کیس جو رکھا ہوا ہے وہ ہے کوڈ آف کانڈکٹ کا، جو کہ NA-45 یعنی وہاں کے معاملے میں ہے، اور اس پہ بھی عمران خان سے بیان مانگا ہے، اسٹیٹمنٹ مانگی ہے، اور ان کے وکیل کو کہا ہے کہ عمران خان خود یہاں پہ پیش ہوں۔ وکیل نے جا کے ان کو کیس وغیرہ سمجھایا، لیکن اسی کیس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان کبھی خود بھی پیش ہوں گے یا نہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل کیوں نہیں ہوں گے، عمران خان آئیں گے۔ سو یہ قصہ بھی ہے جس میں کہ ان کو الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک کیس سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، جہاں پہ 25 مئی والے واقعے سے ریلیٹڈ حکومت پاکستان، جو کہ ایک ناجائز حکومت ہے اس وقت، انہوں نے ایک عمران خان کے خلاف ایک اپیل دائر کی ہوئی ہے کہ 25 مئی کو جو واقعات ہوئے اس میں ریڈ زون کے بارے میں جو عدالت عالیہ نے، عدالت عظمیٰ نے جو ہدایات دی تھیں، PTI نے اس کو وائلیٹ کیا، لہذا عمران خان نے یہ توہین عدالت کی ہے اور اس کے اوپر اس کا مقدمہ بننا چاہیے، اس پہ لینا چاہیے اس کے خلاف ایکشن۔ کیا ایکشن لیتے ہیں وہ؟ عمران خان نے پہلا جو جواب دیا وہ غالباً قبول نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اور دیتے ہیں 5 دن 10 دن جو کچھ ٹائم دیا ہے، اس میں عمران خان اپنا نیا وضاحتی جواب جو ہے وہ جمع کرائیں گے۔ اب ان سارے کیسز میں آپ ورسٹ سیناریو لے لیں، مثال کے طور پہ تو شغنہ کا کیس ہے، اس میں نااہلی جو ہے وہ تسلیم کر لی جاتی ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی عمران خان نااہل رہے گا۔ یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ عمران خان کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے، اور بھی NA-45 والے معاملے میں بھی کوئی پابندی کچھ لگ جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف، جو کہ پاناما کیس میں جو میں نے، آپ نے یا کسی اور نے نہیں بنایا تھا، وہ باہر سے کیس آیا جس میں ان کے اوپر اپنے اثاثوں کے منی ٹریل دینے کا کیس تھا، منی ٹریل نہیں دی، جھوٹ جھاٹ بولے بے شمار، اور اس میں جعلی کاغذات جمع کرائے۔ یہ سب پورے پاکستان نے دیکھا کہ یہ شخص صادق اور امین نہیں ہے۔ لازماً عدالت نے اسی بنیاد پہ سزا دی۔ عدالت چاہتی تو 3 سال قید اور دے سکتی تھی، عدالت کے سامنے جعلی کاغذات پیش کرنے پہ، جعل سازی کی وجہ سے میرا خیال انہوں نے مہربانی کی نہیں دی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو چلتی اس کے نام پہ ہے، لہذا وہ سارے زر خرید غلاموں کی طرح جا کے اسی سے، نواز شریف سے ہی ہدایات لیتے ہیں۔
تو یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیں یا اس کے اوپر کوئی پابندی عائد کر دیں تو پی ٹی آئی اس کا ساتھ چھوڑ دے گی یا وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دے گا؟ پی ٹی آئی اسی طرح چلے گی جو آج چل رہی ہے۔ عمران خان چیئرمین نہ کہلائے لیکن وہ تقریریں اسی طرح کنٹینرز پہ چڑھ کے کرے گا، اور عوام جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ ان کا لیڈر ہے وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ حقیقت یہ ہے، میں بار بار اپنے ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فتور اور یہ جھگڑا اور فساد ہے اسی وجہ سے کہ جو لوگ عوام کے لیڈر نہیں ہیں، جنہوں نے عوام کو بہت بڑے بڑے دھوکے دیے، بہت لمبے وقت تک کے لیے عوام کو لوٹا، وہ یہ چیز سمجھ نہیں سکے کہ آج عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے۔ آج عوام نے اپنے لیے ایک نیا لیڈر چن لیا ہے، باپ جو جی چاہے کرتے رہے۔ میں نے جس طرح کے باہر سے جس طرح کے لوگوں کے جذبات دیکھے ہیں، جس طرح کے لوگوں کے ریئیکشنز دیکھے ہیں، اس سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ پی ڈی ایم کے سامنے ہم جو جی چاہے کہتے رہے، عمران خان کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، کوئی بگاڑ نہیں سکتا اس کا۔ وہ عوام میں مقبول ہے اور اسی طرح رہے گا۔ اس کو عوام کا فیصلہ سمجھ لیں، مالک کی رضائے خداوندی سمجھ لیں کہ اس رب العالمین کی مرضی کہ اس نے جس طرح چاہا کسی کو عزت دی، کسی کو ذلت دی۔ کچھ بھی کہہ لیں، حقیقت سے آنکھیں چرا جانے سے یہ بات بدلے گی نہیں، یہ جو آج کے حالات ہیں یہ بدلے گی نہیں۔ آج ایک چیز واضح ہے کہ سازش کے تحت قبضہ کر کے ایک حکومت نے ایم این ایز ایم پی ایس خریدے توڑے، اس کے تحت وہ پاور میں آئے گی۔ عوام اس پہ تھوکتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، عوام قطعاً اس کو قبول نہیں کر رہے۔ دوسری طرف ایک لیڈر ہے جس کو آپ کہتے تھے کہ اس نے پرفارمنس اچھی نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اللہ کی مرضی ہے، عوام نے اس کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، آج قبول کر لیں یا کل کر لیں یا سال بعد کر لیں، فیصلہ یہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔